السلام علیکم ناظرین، آج میری ویڈیو خاص موضوع پر ہے اور وہ ہے لیکچررز کی بھرتی۔ لیکچررز کی بھرتی کے لیے تیاری کیسی ہونی چاہیے اور کیسے کی جانی چاہیے۔ اشتہار اخبار میں آ چکا ہے، بلکہ اب تو درخواستیں بھی جمع ہو چکی ہیں۔ تیاری کے لیے عجیب دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے، سمجھ نہیں آتی اسے تعلیمی پسماندگی کہا جائے، ذہنی پستی کا نام دیا جائے۔ نفسیاتی زوال کی سی کیفیت ہے کہ ڈیٹا دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں لوگ کہ جس سبجیکٹ میں 100 سیٹیں ہیں اس کے لیے 25,000 درخواستیں آ گئی ہیں، اگر 30 پوسٹیں ہیں 12,000 درخواستیں آ گئی ہیں۔ بھئی آپ کو اس سے کیا غرض ہے؟ یہ ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کے لیے عجیب و غریب طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، فیس بک پیجز بنے ہوئے ہیں، یوٹیوب پر ورکشاپس کھل گئی ہیں، کتابیں ریکمینڈ ہو رہی ہیں کہ فلاں ادارے کی کتاب خرید لیں آبجیکٹو ٹائپ کی اور وہ آپ کا ریٹن ٹیسٹ کلیئر ہو جائے گا۔ اور ان کتابوں کو میں جانتا ہوں جو بڑے بڑے نامور ادارے ہیں، انتہائی رف کاغذ پہ انہوں نے کتابیں چھاپی ہوئی ہیں بڑے سائز میں، مطلب دیکھا جائے تو وہ 30-40 روپے کی ایک کتاب ہوتی ہے جو کہ 500 روپے کی 600 روپے کی وہ فروخت کر رہے ہیں۔ کرتے کیا ہیں، آج سے 10 سال پہلے جو کتابیں لکھوائی تھیں وہ جب یہ اشتہار آتا ہے تو ایک ٹائٹل چھپواتے ہیں 4-5 ہزار روپے کا، اوپر ٹھپا لگاتے ہیں کہ جدید ایڈیشن 2020، اور دھڑا دھڑ بکنی شروع ہو جاتی ہیں، لوگ خریدتے چلے جا رہے ہیں، پبلشر امیر ہو رہے ہیں۔ بھئی آبجیکٹو کی تیاری ایسے نہیں ہوتی۔ ہمارے اسٹوڈنٹ جو اب اپیر ہوں گے اس میں ایم اے کر گئے ہیں، جب انٹر میں تھے آج سے 4 سال پہلے، کوئی چیپٹر جب پڑھتے تھے تو ہم کہتے تھے اچھی طرح سے پڑھ لیجئے، تو جو طالب علم یہ کہتے تھے کہ فلاں کتاب میں 10 سوال آبجیکٹو کے لکھے ہیں، فلاں 20 لکھے ہوئے ہیں، فلاں کتاب میں 30، تو ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ آبجیکٹو گن کر یاد نہیں کیے جاتے۔ ہو سکتا ہے آپ سے کوئی ایسا سوال پوچھ لیا جائے جو کہ آپ نے ان کتابوں میں نہیں پڑھا ہوا، تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ سبق کو اچھی طریقے سے پڑھیے۔ اب کچھ اساتذہ ہمارے ایسے ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر گائیڈنس کا طریقہ عجیب و غریب اختیار کر رکھا ہے۔ میں اگلے دن دیکھ رہا تھا کسی اردو کے استاد کو، وہ کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے اردو لیکچرر کے لیے ریٹن ٹیسٹ میں اپیئر ہونا ہے ان کے لیے یہ کتابیں میں ریکمینڈ کر رہا ہوں۔ ساری تواریخ جو اردو ادب کی ہیں ڈھیر ساری لکھی ہوئی تھی، کوئی 15-20 کلاسیکل اور جدید شعراء کے دواوین لکھے ہوئے تھے ڈھیر سارے، کوئی نثر کی کتابیں تھیں، اسی طرح کوئی اور خاص ناول افسانے وغیرہ، یعنی کوئی 6 مہینے سال کا سلیبس تھا۔ وہ تو ایسے ہی ہے نا، جیسے کسی نے کہا تھا کہ میں اقبال کو سمجھنا چاہتا ہوں تو کیا کروں، تو کسی نے کہا کہ آپ کام کیجئے کہ مثنوی مولانا روم کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے، اقبال سمجھ میں آ جائے گا۔ لو جی، نہ ساری زندگی مثنوی مولانا روم ختم ہو اور نہ پائن سمجھ میں آئے۔ اصل میں پی پی ایس سی کو بھی چاہیے کہ یہ سکروٹنی کا تھوڑا سا طریقہ ایسا اپنائیں کہ جو درخواستیں دیتے ہیں سبھی کو ریٹن ٹیسٹ کے لیے نام لائیں، پھر اس سے امبیرسمنٹ ہوتی ہے، بہت سے لوگ رہ جاتے ہیں، تو کوئی شارٹ طریقہ ان کو اپنانا چاہیے۔ اچھا، یہ جنہوں نے پینل کریٹ کیا ہوا ہے نا کہ آبجیکٹو کی تیاری کیسے کرنی ہے، پتہ یہ زیادہ تر کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے 2-4 سال پہلے کہتے تھے وہ پائن ایم اے کرنا کوئی سوکھا جا سبجیکٹ دسو کیڑا ہے، اردو کر لیے، اسلامیت کر لیے، تاریخ کر لیے، سیاسیت کر لیے، تو کوئی کہتا ہے جو اردو کر لیں۔ اور اب آپس کی بات ہے، جتنی اپنے تیاری کی ہے ہمیں پتہ ہی ہے، وہ نوٹس لیتے تھے، ایک ماسٹر گائیڈ لیتے ہیں، اس میں خاص سوالات پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ایم اے کے پیپر مار کرتے مجھے بھی عرصہ ہو گیا ہے۔ اگر پوچھ لیا جائے کہ ہاں جی غالب کے صوفیانہ ناصر کی نشاندہی کیجئے، 20 نمبر کا سوال ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پوچھا کیا گیا ہے۔ لکھتے ہیں غالب جی آگرہ میں پیدا ہوئے، والد کا نام فلاں عبداللہ بیگ تھا، چچا کا نام یہ تھا، 13 سال کی عمر میں شادی ہوگی، دہلی چلے گئے۔ تمام غالب کے حالات لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں غالب کے اشعار لکھے 15-20، اور آخر میں لکھا ہے غالب ایک بہت بڑا شاعر ہے۔ اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ چلو اتنا لکھا ہوا ہے، 8-9 نمبر دے دیے، 5 سوال ہوتے ہیں، 40-42 نمبر لے کر پاس ہو جاتے ہیں۔ اور باقی سبجیکٹس کا بھی ایسی حال ہے، اردو کی صرف بات نہیں ہے، بس ایسے رٹا شٹا مارا، اندازے سے صفحے کالے کیے اور پاس ہو گئے۔ اور اب ماشاءاللہ اشتہار آ گیا تو کوڑی کر رہے ہیں کہ ہاں جی لیکچررز کی بھرتی کے لیے، اور پھر کہنا کہ سفارشیں بڑی چلتی ہیں جی، وہ دیکھیں پیسہ بڑا چلتا ہے، کسی نے کہنا فلاں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ میں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تیاری کیسے ہونی چاہیے۔
اس وقت آپ کو کہا جائے نا کہ اتنی کتابیں پڑھ لیں، فلاں کتاب پڑھ لیں، یہ بات میٹر نہیں کرتی. آپ اپنا MA کا سلیبس اچھی طریقے سے پڑھ لیں، سمجھ کر پڑھ لیں، اور جو آپ نے شارٹ کٹ پڑھا تھا، چیزیں چھوڑ دی تھیں، اس کو بھی پڑھیں اچھے طریقے سے. میں کہتا ہوں جتنے بھی ریٹن ٹیسٹ ہو جائیں آپ کے، آپ پاس ہو جائیں گے. لیکن اس طرف آپ توجہ نہیں دیتے، آبجیکٹو کتابوں کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں اور عجیب و غریب طریقے سے تیاری کر رہے ہیں. یہ ان دنوں میں میرے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے کہ رات کو دن کے وقت اچانک فون آیا کسی دوست کا، اور یار 2 باتیں بتانا، وہ تیری بھتیجی تیاری کر رہی تھی، اس نے پوچھا ہے. میں نے کہا کہ وہ بتاتا ہوں. اگر کوئی کسی کا عزیز ہسٹری کی تیاری کر رہا ہے ان کو فون کر رہا ہے، اردو کی تیاری کر رہا ہے ان کو فون کر رہا ہے، اور سوالات بڑے عجیب کرتے ہیں. مجھے ایک دن کسی نے سوال کر کے پوچھا، یہ بتانا ذرا مال کا چندہ کی بہنیں تھیں کتنی؟ 2 3 5 کوئی نہیں. اور میں کہا جان دو بھائی جان، مال کا چندہ دا نام بہت گھٹ لوگوں نے سنیا. وہ جو پہلی صاحب دیوان خاتون شاعرہ ہے، یہ کس بیوقوف نے آپ کو کس مصیبت میں ڈال دیا ہے؟ عجیب و غریب قسم کے سوالات لوگ لیے پھر رہے ہیں، ان کے جوابات ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. اچھا، پنجاب پبلک سروس کمیشن کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے. یہ اب پیپر بنوائے جائیں گے ریٹن ٹیسٹ کے لیے، بڑے بڑے گرو گھنٹال قسم کے لوگ اپنے نام انٹر کروا دیتے ہیں کہ ہم پیپر بنائیں گے، اور عجیب و غریب قسم کے پیپر بناتے ہیں. آبجیکٹو پیپر بنانا ایک بہت بڑا فن ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ یورپ میں اور ایسے ممالک میں جہاں برس سے آبجیکٹو بنانے کا نظام رائج ہے، طریقہ امتحان رائج ہے، جو نہایت قابل لوگ ہوتے ہیں، سینئر تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ کام دیا جاتا ہے کہ آبجیکٹو بنائیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ معروضی سوالات کیسے ہونے چاہیے. ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ تو کام ہی کوئی نہیں ہے، کسی کو مشکل بنانے کے لیے عجیب و غریب قسم کے سوالات تراش لیتے ہیں، تاریخیں پوچھ لیتے ہیں. اچھا، یہ جو تاریخیں اور سن وغیرہ ہیں، زیادہ طالب علم ان میں مار کھاتے ہیں، یہ پوچھنی نہیں چاہیے. ہاں، صرف ان چیزوں کی پوچھنی چاہیے جو کہ ایک بڑا خاص مقام ہے جن کا. مثلا تاریخ کا پیپر ہو رہا ہے تو آپ یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ قرارداد مقاصد کس سن میں پیش ہوئی، یا اس قسم کی جو اہم باتیں ہیں ان کی سن اور تاریخیں پوچھی جا سکتی ہیں. اب کوئی پوچھ لے جی پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم سب سے پہلے کس تاریخ کو بیمار ہوئے تھے، ہو سکتا کتابوں میں لکھا ہوا ہو، لیکن یہ امتحانی نقطہ نگاہ سے آبجیکٹو کا سوال نہیں ہے. طالب علموں کو پریشان کرنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ ان کی ایک اہلیت اور صلاحیت پرکھی جاتی ہے. PPSC میں انٹرویو کے وقت بھی کچھ ایسی صورتحال دیکھنے میں آتی ہے. کچھ خاص ذہنیت رکھنے والے سبجیکٹ اسپیشلسٹ پینلز میں اپنے آپ کو شامل کروا لیتے ہیں یا کر لیے جاتے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے کہ ممبر PPSC کو متاثر کرنا. وہ ایسے کمپلیکیٹڈ اور عجیب و غریب قسم کے سوالات کرتے ہیں جس سے امیدوار پریشان ہو. بھائی اس وقت پریشان کرنا مقصد نہیں ہوتا، طالب علم کی صلاحیت دیکھی جاتی ہے، اس کی پریزنٹیشن دیکھی جاتی ہے. اور نہایت شرم کی بات ہے کہ کچھ کھڑوس قسم کے پروفیسرز وہاں جاتے ہیں جو کہ سوالات گھر سے لکھ کر لے جاتے ہیں، اور عین موقع پر اپنی جیبوں سے اور خواتین پرسوں سے نکالتی ہیں اور وہ دیکھ کر سوالات کرتے ہیں. کتنے شرم کی بات ہے ایسے لوگ جو کہ لکھ کر سوال کریں. میں تو کہتا ہوں کہ ممبر جو بیٹھا ہوتا ہے اسے فوری طور پر انہیں نااہل کر دینا چاہیے. کتنی عجیب بات ہے کہ آپ 5-7 سوالات ویسے نہیں کر سکتے، اور اس امیدوار بیچارے سے 250-300 سالہ تاریخ کی توقع رکھتے ہیں کہ آپ سے جو پوچھے وہ بتائے. بہت افسوس کی بات ہے. جو لوگ اپیر ہوں گے لیکچررز کی بھرتی کے لیے، ان کے لیے بہت ساری دعائیں. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.